فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ رسالہ آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ نام رسالہ اسلامی عقائد، مصنف حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی دامہ ظلہ۔ اب ہم رسالے کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ ختم نبوت نمبر 37۔ شریعت اسلام اپنی جامعیت کے لحاظ سے ہر زمانے کے ضروریات کے لیے مکمل حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس شریعت کے بعد کسی شریعت کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اور نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کے آنے کی حاجت رہی۔ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ سب سے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ امامت نمبر 38۔ چونکہ رسول کی زندگی محدود ہے اور وہ شریعت جس کی تبلیغ رسول کی زبانی ہوئی ہے اس کی حفاظت اور نیز افراد امت کی عملی تربیت اور ان کو احکام شریعت کی صحیح تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اس لیے رسول کے بعد ایک جانشین ہونا ضروری ہے جو تمام افراد امت میں پورے طور پر اس رسول کی شریعت اور تعلیم کی حفاظت کرنے کے قابل ہو۔ اس جانشین کو امام کہتے ہیں اور یہی رسول کا واقعی خلیفہ ہے۔ نمبر 39۔ چونکہ افراد امت میں کون شخص تعلیمات رسول کا پورے طور پر محافظ بن سکتا ہے، اس کو عام افراد امت نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس جانشین کا تعین خود رسول کی جانب سے عمل میں آئے، اور خدا کے حکم سے رسول جس شخص کو نامزد کریں وہی آپ کا جانشین قرار پائے، اور تمام افراد امت اسی کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ نمبر 40۔ رسول کا مقرر کردہ جانشین رہنمائے خلق ہے اور اس کی اطاعت اپنے زمانے میں سب پر لازم ہے، اور وہ شریعت رسول کا ترجمان ہے، اس لیے اس کو گناہوں اور خطا کاریوں سے بالکل محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ پھر اس کے ہاتھوں خلق خدا کی گمراہی کا امکان ہوگا اور مفاد امامت ختم ہو جائے گا۔ نمبر 41۔ امام اپنے پیشرو رسول سے بالکل مساوی یا افضل ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ رسول کی حیات میں تو وہ افراد امت میں داخل ہوتا ہے اور رسول کی اطاعت کا پابند، اس لیے اس کو رسول سے وہی نسبت ہوتی ہے جو ایک پیرو کو اپنے پیشوا سے ہو سکتی ہے، لیکن رسول کے بعد وہ اپنے زمانے میں تمام دوسرے لوگوں سے افضل ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ رسول کی جانب سے امامت کے ساتھ نامزد ہوتا ہے۔ نمبر 42۔ اس امام کے بعد جو بلا واسطہ رسول کا جانشین ہے، پھر دوسرے امام کی تعین یا رسول کی زبان سے ہونا چاہیے یا اس امام کی زبان سے جس کو رسول نے مقرر کیا ہے۔ ایسی صورت سے اس سلسلے کو قائم رہنا چاہیے تاکہ ہدایت خلق کا کام انجام پاتا رہے۔ نمبر 43۔ امام کے معنی بادشاہ کے نہیں ہے بلکہ بادشاہت یعنی حکمرانی حق امام ہی کا ہے، اس کے سوا کسی کو بادشاہ بننے کا حق نہیں ہے جب تک کہ امام کی طرف سے اس کو اجازت حاصل نہ ہو۔ نمبر 44۔ جو شخص امام کے مقابلے میں حکومت کرے وہ ظالم و غاصب ہے اور اس کی حکومت ناجائز ہے،
امام کا تعین۔ نمبر 45، حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے اپنا جانشین اپنے چچا بھائی اور داماد حضرت علی ابن ابی طالب کو مقرر کیا۔ یہ بزرگ حضرت رسول کے بعد تمام صحابہ اور امت رسول میں سب سے افضل و بہتر تھے اور رسول کے علمی و عملی کمالات کا بہترین نمونہ تھے، اس لیے آپ سے بڑھ کر کسی کو اس منصب کا استحقاق نہ تھا۔ نمبر 46، رسول اللہ نے متعدد بار اس امر کی تصریح کی کہ آپ کے بعد حاکم خلق اور پیشوائی امت علی بن ابی طالب ہے، اس لیے آپ کی امامت و خلافت نص رسول پر مبنی ہے، قرابت داری اور ایسی خصوصیت کی بنا پر نہیں ہے۔ نمبر 47، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول کی تحجیز و تدفین میں مصروف تھے۔ انصار نے سقیفہ بنی سعدہ میں مجمع کیا اور چاہا کہ سعد بن عبادہ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیں۔ ابو بکر و عمر اور ابو عبیدہ نے، جو کہ رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام لانے والے اہل مکہ میں سے تھے اور مہاجرین میں داخل تھے، مطلع ہو کر جلسے میں جا کر تقریریں کی اور ہنگامی صورت سے ابو بکر کی بیعت کر لی، جس کے بعد عوام عربوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے ان کو خلافت کی مسند پر مقرر کر دیا۔ یہ کارروائی بالکل ناجائز تھی، اس لیے کہ حکم خدا اور رسول کے خلاف تھی اور رسالت مآب کے فیصلے کے بعد مسلمانوں کو اپنی جانب سے قرارداد کا کوئی حق نہ تھا۔ نمبر 48، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، جو رسول کے سچے جانشین تھے، ابو بکر کی خلافت کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے صاف اظہار کیا کہ میری موجودگی میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، لیکن چونکہ خوریزی اس موقع پر اسلام کے مفاد کے لیے مضر تھی، اس لیے آپ نے تلوار نہیں اٹھائی اور جنگ نہیں کی۔ نمبر 49، ابو بکر نے اپنے انتقال کے موقع پر خلافت کے لیے اپنے شریک کار عمر بن خطاب کو نامزد کیا۔ یہ بھی خلافت جائز نہیں تھی، اس لیے کہ خود ابو بکر کو کوئی حق خلافت کے لیے نامزدگی کا نہ تھا اور وہ خود خلیفہ جائز نہیں تھے۔ نمبر 50، عمر بن خطاب نے اپنے آخر وقت خلافت کے لیے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور عبد الرحمن بن عوف کو اس کا صدر قرار دیا اور اس کمیٹی کی کثرت رائے سے اسی کے ممبروں میں جو شخص منتخب ہو جائے اس کی خلافت کا فیصلہ کیا اور اس مجلس شورا سے عثمان بن عفان خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس کمیٹی کی تشکیل اور اس کے ممبروں کا انتخاب اور کمیٹی کی کارروائیاں سب بالکل سازشی صورت میں عمل میں آئیں، اس لیے نہ اس کمیٹی کی تشکیل جائز قرار پا سکتی ہے اور نہ اس کی تجویز، اور پھر جبکہ اس کی بنیادی اس نظام خلافت پر تھی جو حضرت علی کی منصوصہ خلافت کی موجودگی میں سرے سے غلط اور باطل تھا۔ 12 امام۔ پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، آپ حضرت رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کے بیٹے تھے۔ آپ کے والد ابو طالب نے رسول اللہ کے بچپنے سے پرورش کی اور جب حضرت مابعوث بر رسالت ہوئے تو ہر طرح آپ کی تائید و حمایت کی اور آپ کے مقصد کو تقویت پہنچائی۔ ان کے فرزند علی بن ابی طالب تھے، وہ 30 عام الفیل میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے اور بچپنے سے رسول اللہ کے ساتھ رہے اور کم سنی ہی سے آپ کے اخلاق، افعال اور تعلیمات کی پیروی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت نے اپنی رسالت کا اظہار کیا تو سب سے پہلے حضرت علی ہی نے آپ کی تصدیق کی۔ جب رسول اللہ نے خدا کے حکم سے اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو جمع کر کے خداوندی پیغام پہنچایا اور اپنی نصرت و حمایت کی طرف دعوت دی، اس شرط کے ساتھ کہ جو میرا اس کام میں دست و بازو ہوگا وہ میرا خلیفہ و جانشین بھی قرار پائے گا، تو علی ہی تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر رسول اللہ کی امداد کا وعدہ کیا، جس پر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہی اب میرا وزیر اور جانشین بھی ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے بہت ستایا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ
کے مکان کو گھیر کر ان کو قتل کر ڈالیں، اور حضرت کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے یہ طے کر لیا کہ میں مدینہ چلا جاؤں، تو آپ نے اپنے بھائی علی بن ابی طالب کو کہا کہ تم میرے مکان میں رہو اور میری جگہ رات کو آرام کرو۔ یہ بڑا خطرے کا موقع تھا، مگر علی نے اقرار کر لیا اور وہ رات کو رسول اللہ کے بچھونے پر سوئے رہے۔ خون کے پیاسے دشمن تلواریں کھینچے ہوئے مکان کو گھیرے تھے اور علی اپنی جان کو رسول اللہ پر قربان کیے ہوئے تھے، آپ کے بچھونے پر سو رہے تھے۔ پھر جب جہاد کا حکم ہوا اور رسول اللہ کو اپنے مخالف لوگوں سے جنگ کرنا پڑی تو علی بن ابی طالب ہی تھے جن کی تلوار بڑی بڑی لڑائیوں میں کافروں کو شکست دیتی تھی، یہاں تک کہ احد کی لڑائی میں جب سب مسلمان میدان سے ہٹ گئے اس وقت بھی علی پروانے کی طرح رسول کے گرد پھرتے رہے، اور حنین میں بھی اکثر مسلمانوں کے شکست کھانے کے بعد علی ہی نے دشمنان اسلام کو مغلوب کیا۔ علم میں حضرت علی بن ابی طالب کا وہ درجہ تھا کہ تمام صحابہ سر تسلیم خم کرتے تھے اور شرعی مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اخلاق و اوصاف میں آپ کے دوست و دشمن سب قائل تھے۔ رسول اللہ نے ہمیشہ آپ کے فضائل مسلمانوں کے سامنے بیان کیا اور ظاہر کر دیا کہ میرے اصحاب میں ان کا مثل کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ جب آپ آخری حج سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے تو غدیر خم میں کہ جو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک جگہ تھی، آپ نے خدا کے حکم سے خطبہ فرمایا اور تمام مسلمانوں کو جمع کر کے ان سے دریافت کیا کہ میں تم سب کا حاکم اور مختار نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب کا حاکم اور مختار نہیں ہوں؟ سب مسلمانوں نے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے مالک و مختار ہیں۔ حضرت نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ دیکھو، جس کا میں مالک و مختار ہوں اس کے یہ علی بھی مالک و مختار ہیں۔ اس طرح آپ نے بالکل صاف مسلمانوں سے علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کا اقرار لیا، مگر دنیا کی لالچ اور ذاتی اقتدار کی خواہش بہت بری ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے زمانے ہی میں ایسی سازشیں ہوتی رہی تھیں کہ علی کا یہ اقتدار جو رسول اللہ قائم کرنا چاہتے ہیں قائم نہ ہونے پائے۔ رسول اللہ کے بعد یہ سازش مکمل ہو گئی اور علی بن ابی طالب سے خلافت کے منصب کو چھین لیا گیا۔ اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ اسلام کے مفاد کی خاطر علی نے جنگ کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ 25 برس علی بن ابی طالب نے خاموشی اور گوشہ نشینی کے ساتھ گزار دیے۔ مدینہ کے لوگوں نے خلافت کے لیے آپ کو مجبور کیا اور آپ کی حکومت تسلیم کی گئی۔ آپ نے اپنی حکومت کے دور میں مسلمانوں میں اسلامی مساوات، سادگی، عدل و انصاف کا سچا نمونہ پیش کیا، مگر افسوس ہے کہ آپ کو زیادہ دن تک حکومت کا موقع نہیں ملا۔ 19 رمضان 40 ہجری کو باغی جماعت کے ایک شخص نے جس کا نام عبد الرحمن بن ملجم مرادی تھا، عین حالت نماز میں آپ کے سر پر تلوار لگائی اور 3 روز اس زخم کی تکلیف میں بسر کر کے 21 رمضان کو 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ دوسرے امام حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ امیر المومنین حضرت علی اور دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا کے فرزند تھے۔ 15 رمضان سن 3 ہجری میں ولادت ہوئی۔ بچپنے میں اپنے نانا رسول اللہ کی آغوش میں پرورش پائی اور حضرت نے تمام مسلمانوں کو ان کی محبت اور اطاعت کا حکم دیا، ان کی امامت کی تصریح کی۔ سن 40 ہجری میں جب حضرت علی نے وفات پائی تو امام حسن پیشوائے خلق قرار پائے اور مسلمانوں نے بحیثیت حاکم کہ آپ کی خلافت کو تسلیم کیا، لیکن امیر شام معاویہ بن ابی سفیان جو اس سے پہلے حضرت علی سے برابر جنگ کرتے رہے تھے، آپ سے بھی برسر پیکار ہوئے۔ حضرت امام حسن نے دیکھا کہ مسلمانوں کی خونریزی بہت ہو گئی اور اس فتنے کا فروغ ہونا اس وقت غیر ممکن ہے، اس لیے آپ نے کچھ شرائط پر معاویہ کے ساتھ صلح کی اور ظاہری حکومت سے دستبردار ہو کر
کنارہ کشی اختیار کر لی۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام حسن خدا کی جانب سے پیشوائے خلق تھے۔ ظاہری حکومت سے آپ کا کنارہ کش ہو جانا اس طرح تھا جیسے 25 برس تک حضرت علی گوشہ نشینی میں بسر کرتے رہے۔ اس سے آپ کی امامت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر امیر شام کی طرف سے شرائط کی پابندی کی جاتی تو سلطنت اس کی جائز قرار پا جاتی، اس لیے کہ امام کی رضامندی اور اجازت کے ساتھ تھی، مگر امیر شام نے اس صلح کی کسی شرط کی پابندی نہیں کی۔ اس لیے معاویہ کی خلافت جس طرح اس صلح کے پہلے ناجائز تھی، اسی طرح اس کے بعد بھی ناجائز رہی اور وہ درست نہیں ہے۔ امام حسن کا صلح کرنا بالکل محل و وقوع کے لحاظ سے صحیح تھا، اور آپ نے جو حکم خدا تھا اس کے مطابق عمل کیا، اس پر کسی طرح کا اعتراض صحیح نہیں ہے۔ آپ نے 10 سال تک بالکل خاموشی کے ساتھ عبادت الہی اور تعلیم شریعت میں بسر کی، اور تعلیم شریعت میں بسر کر کے 28 صفر سن 50 ہجری کو 47 برس کی عمر میں معاویہ کی سازش سے زیر دغا سے شہادت پائی۔ تیسرے امام حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، آپ حضرت امام حسن کے بھائی اور رسول کے چھوٹے نواسے اور علی و فاطمہ کے فرزند تھے۔ 3 شعبان سن 4 ہجری کو پیدا ہوئے اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رسول کی آغوش میں تربیت پائی۔ حضرت رسول ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور تمام امت کے لوگوں کو ان کی محبت و اطاعت کی بڑی تاکید کرتے تھے اور ان کی امامت کا اعلان کرتے تھے۔ آپ صرف 7 برس کے تھے جب حضرت رسول اللہ کی وفات ہو گئی اور اسی سال جناب فاطمہ زہرا نے انتقال کیا۔ حسین اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم و تربیت میں رہے، اور جب 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی اور حضرت امام حسن امام خلق ہوئے تو حضرت حسین برابر آپ کی اطاعت کرتے رہے۔ امام حسن نے معاویہ کے ساتھ صلح کی، حسین نے بھی اس سے اتفاق کیا، اور 10 برس امام حسن کی زندگی میں خاموش ہدایت اور عبادت خدا میں گزار دیے۔ امام حسن نے اپنی وفات کے موقع پر اپنے بھائی امام حسین کی امامت کی بتصریح تاکید کی، اور اس طرح سن 50 ہجری میں آپ امام خلق ہوئے۔ چونکہ کوئی خاص وجہ اس طرز عمل میں تبدیلی کی پیدا نہ ہوئی تھی جو امام حسن کے زمانے میں قائم تھا، اس لیے 10 برس تک پھر آپ نے اسی خاموشی کے ساتھ امامت کے فرائض کو انجام دیا۔ آپ دنیا کو اطاعت و عبادت خدا اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے اور اپنی افعال و اعمال سے سیرت رسول کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ حاکم شام معاویہ سے یہ بہت بڑی شرط قرار پائی تھی کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی دوسرے شخص کے خلیفہ کرنے کا حق نہ ہوگا۔ معاویہ نے سب شرطوں کے ساتھ سب سے آخر میں شرط کے بھی خلاف کیا اور اپنے بعد کے لیے اپنے بیٹے یزید کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہ یزید بڑا بد کردار آدمی تھا، وہ کھلا شراب پیتا تھا، نماز کو ترک کرتا تھا، بہت شرمناک کاموں کا ارتکاب کرتا تھا۔ امام حسین کو اس شخص کی حکومت کسی طرح گوارا نہ ہوئی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں اس کی خلافت کو منظور نہیں کر سکتا۔ معاویہ نے اس معاملے میں آپ کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کی، لیکن 60 ہجری میں جب معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید کو یہ فکر ہوئی کہ کسی نہ کسی طرح امام حسین سے ضرور بیعت لے لی جائے۔ امام حسین علیہ السلام کا قیام اپنے نانا کے شہر مدینہ میں تھا۔ یزید نے مدینہ کے حاکم کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت لی جائے، نہیں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیجا جائے۔ امام حسین کو بیعت کسی طرح منظور نہ تھی، لیکن اپنی جان کی حفاظت کی کوشش بھی ضروری تھی۔ آپ نے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ معظمہ میں جا کر پناہ لی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلامی شریعت میں کسی کو آزار پہنچانا جائز نہیں ہے، مگر یزید کی طرف سے کچھ لوگ بھیجے گئے کہ وہ مکے میں امام حسین کو قتل کر ڈالیں۔ امام کو مکے سے باہر بھی آنا پڑا۔ کوفے کے لوگ آپ کو بلا رہے تھے۔ آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، مگر وہاں یزید کی طرف سے ابن زیاد کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ ابن زیاد نے فوجیں بھیج دی کہ راستے ہی میں امام حسین کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن کربلا کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں ابن زیاد کے لشکر نے گھیر لیا۔ یزید کی بیعت کا مطالبہ پیش ہوا، امام حسین نے پھر صاف انکار کر دیا۔ آخر 10ویں محرم سن 61 ہجری کو آپ اپنے بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور تقریباً 100 ساتھیوں کے ساتھ دوپہر کی جنگ کے بعد شہید ہو گئے۔
چوتھے امام زین العابدین علی بن حسین، آپ حضرت امام حسین کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ 15 جمادی الثانیہ سن 38 ہجری میں ولادت ہوئی۔ صرف 2 سال کی عمر تھی جب آپ کے جد بزرگوار امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے چچا اور باپ کی آغوش میں تربیت پائی۔ سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین کی شہادت کے موقع پر آپ اس قدر بیمار تھے کہ نشست و برخاست مشکل تھی۔ اس لحاظ سے جہاد کرنے کا حکم آپ کو نہ تھا۔ یہ خدا کے طرف کی ایک مصلحت تھی کہ امامت کا سلسلہ قطع نہ ہو اور آپ زندہ باقی رہیں۔ اپنے والد کے بعد آپ امام خلق ہوئے۔ عبادت آپ کی مشہور ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور فرماتے تھے کہ تم کو نہیں معلوم کس کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں۔ رات دن میں 1000 رکعت نماز پڑھنے کا معمول تھا۔ اس کے ساتھ احکام شریعت اور علوم اہل بیت کی خاموشی کے ساتھ بھی تعلیم دیتے رہے۔ 25 محرم سن 95 ہجری میں 57 برس کی عمر میں ولید بن عبد الملک کے زہر دلوانے سے شہادت پائی۔ 5ویں امام محمد بن علی بن الحسین یکم رجب 57 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کم سنی کا زمانہ امام حسین علیہ السلام کی تربیت میں گزارا۔ 3.5 برس کی عمر میں واقع کربلا پیش آیا اور آپ کے جد بزرگوار امام حسین شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے سائے میں پروان چڑھے۔ آپ کو علم و شریعت کی اشاعت کا بہت موقع ملا اور اسی لیے تمام مسلمان آپ کو باقر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں اندرونی باتوں کے ظاہر کرنے والا۔ چونکہ آپ نے اپنے علم سے بہت سے پوشیدہ مطالب کو ظاہر کیا اس لیے محمد باقر کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے شاگرد جابر بن یزید جعفری نے 70,000 حدیثیں آپ سے یاد کی اور اسی طرح ابان بن تغلب، ابو حمزہ سمالی، زرارہ بن عین، محمد بن مسلم وغیرہ بڑے بڑے پایا کے علماء تھے جو آپ کے حلقہ درس سے کمال کے درجے تک پہنچے۔ 7 ذی الحج 114 ہجری میں 57 برس کے سن میں آپ کو بھی حشام بن عبد الملک کی جانب سے زہر دیا گیا۔ 6 امام حضرت جعفر بن محمد، آپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند اور جانشین تھے اور صادق کے نام سے مشہور تھے۔ 17 ربیع الاول 83 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کے بعد بالکل انہی کی طرح علم کے دریا بہائے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 4000 سے زیادہ تھی۔ ممالک اسلامی میں دور دور سے لوگ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی آپ کے شاگرد تھے مگر آپ کی تعلیم پر قائم نہیں رہے بلکہ خود ایجادیں کرنا شروع کی، اس وجہ سے آپ ان سے ناراض تھے۔ 15 شوال سن 140 ہجری میں 65 برس کی عمر میں منصور دوانقی کی کوشش سے آپ بھی زہر سے شہید کیے گئے۔ 7ویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، آپ کاظم کے لقب سے مشہور ہوئے اس لیے کہ آپ غصے کو بہت ضبط کرتے تھے اور کسی کو اس کی کسی زیادتی کا بدلہ نہ دیتے تھے۔ 7 صفر 28 ہجری میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کے بعد فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ آپ عبادت، علم و سخاوت میں اپنے زمانے میں سب سے بہتر تھے اور تعلیم شریعت میں برابر مصروف رہتے تھے۔ ہارون الرشید بادشاہ نے آپ کو قید کیا۔ آخری عمر تمام زندان میں بسر ہوئی اور آخر قید خانے میں 25 رجب 183 ہجری کو ہارون الرشید کے زہر سے شہید ہوئے۔ آپ کی عمر 55 سال تھی۔ 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا لقب تھا۔ 11 ذیقعدہ سن 148 ہجری میں متولد ہوئے اور اپنے والد بزرگوار کے بعد امام خلق ہوئے۔ آپ کے علم اور عبادت کی وجہ سے تمام مسلمان آپ کی عزت کرتے تھے۔ مامون رشید بادشاہ کو آپ کے اس بڑھتے ہوئے اقتدار سے اندیشہ ہوا اور اس نے یہ ترکیب کی کہ آپ کو اپنی ولی عہدی کے لیے مجبور کیا۔ آپ بہت انکار فرماتے رہے مگر مامون نے کسی طرح نہ مانا اور تشدد کرنا شروع کیا۔ مجبور ہو کر آپ نے منظور کیا مگر آپ نے اپنے خاندان کی سادہ زندگی، احکام شریعت اور مذہب حق کی تعلیم کو نہیں چھوڑا، اس لیے مامون رشید کو پھر آپ کا اقتدار ناگوار ہوا اور آخر زہر دے کر 17 صفر سن 203 ہجری میں آپ کو شہید کرا دیا۔ 9ویں امام محمد بن علی بن موسیٰ تقی اور جواد لقب تھا۔
10 رجب سن 95 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ اپنے والد کی وفات کے وقت کم سن تھے، مگر اسی زمانے میں آپ کے علم و کمال اور عظمت کا وہ سکہ قائم ہو گیا کہ مامون الرشید نے اپنی بیٹی ام فضل کا آپ کے ساتھ عقد کرنا طے کر دیا۔ بنی عباس نے بہت مخالفت کی، جس پر مامون الرشید نے ایک وسیع مجمع میں تمام علماء وقت سے امام محمد نقی سے مناظرہ کرایا۔ آپ کے علمی کمال کے آگے سب کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد مامون الرشید نے اپنی دختر کا عقد حضرت کے ساتھ کر دیا۔ یہ تدبیر اس لیے کی گئی تھی کہ شاید اس طرح امام محمد تقی اپنے مذہب کی تعلیم کو جو حکومت وقت کے خلاف تھی ترک کر دیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے آخر میں آپ کو بھی معتصم باللہ عباسی کی طرف سے زہر دیا گیا اور صرف 25 برس کی عمر میں 29 ذوالقعدہ سن 220 ہجری میں شہید ہوئے۔ 10ویں امام علی بن محمد نقی لقب تھا۔ 5 رجب سن 214 ہجری کو متولد ہوئے اور اپنے والد کے بعد امام خلق ہوئے اور سچے مسلمانوں کو جو اس گھرانے سے وابستہ تھے شریعت اور احکام دین کی تعلیم دینے میں مصروف ہے۔ متوکل بادشاہ عباسی نے آپ کو مدینے میں رہنے نہیں دیا اور 243 ہجری میں اپنے پائے تخت سامرا میں بلا کر نظر بند کر دیا۔ 11 برس آپ نے اس طرح سے بسر کیا۔ آخر میں 3 رجب سن 354 ہجری کو 40 برس کی عمر میں معتز باللہ کے زہر سے وفات پائی۔ 11ویں امام حسن بن علی بن محمد عسکری اور ہادی کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ 10 ربیع الثانی سن 332 ہجری میں متولد ہوئے اور 11 برس کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ سامرا میں آ کر نظر بندی کے عالم میں قیام کیا۔ اپنے والد کے بعد امام خلق ہوئے اور خاموشی کے ساتھ عبادت و تعلیم شریعت میں بسر کرتے رہے اور آخر کار آپ کو معتمد باللہ عباسی کی طرف سے زہر دی گیا اور 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں 28 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ 12ویں امام حضرت امام مہدی حجت ابن الحسن علیہ السلام ہے۔ آپ کا اصلی نام وہی ہے جو رسول اللہ کا نام تھا، مگر آپ کو القاب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ آپ سب سے آخری امام ہیں۔ 15 شعبان سن 256 ہجری کو سامرا میں متولد ہوئے۔ خدا کی مصلحت یہ تھی کہ آپ کو تمام دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا جائے۔ بے شک آپ کے والد بزرگوار کے زمانے میں بہت سے مخصوص صحابہ نے آپ کی زیارت کی۔ حدیثوں میں آپ کی پیدائش کی پیشن گوئی برابر ہوتی رہی تھی، اس لیے بادشاہ کی طرف سے آپ کے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد بہت تلاش کی گئی، آپ کا پتہ مل جائے تو آپ کو قتل کر دیا جائے، مگر خدا کو ان کا باقی رکھنا منظور تھا۔ تمام کوششیں ناکامیاب ہوئیں، لیکن امامت کے فرائض کو آپ نے پورا کرنا شروع کر دیا۔ سن 329 ہجری تک آپ کی جانب سے ایک نائب مقرر رہتا تھا جو شرعی احکام پہنچاتا تھا اور مسئلے آپ سے دستخط کراتا تھا، اور جو کچھ شیعوں کے ضروریات ہوں امام سے اسے پورا کراتا تھا۔ اس زمانے کو غیبت صغریٰ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے خدا کی مصلحت کا تقاضا ہوا کہ کوئی مخصوص نائب بھی نہ رہے، یہ غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت نمبر 53۔ 12ویں امام بحکم خدا زندہ موجود ہیں مگر دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ نمبر 54۔ اس غیبت کے زمانے میں بھی آپ کا وجود بیکار نہیں ہے، بلکہ آپ کی وجہ سے شریعت اسلام کی سچی تعلیم باقی ہے اور اس کی کسی نہ کسی طرح آپ تبلیغ کرتے ہیں۔ ظہور حجت نمبر 55۔ جب خدا کا حکم ہوگا تو حضرت امام مہدی آخر الزمان ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نمبر 56۔ حضرت کے ظہور کا کوئی خاص زمانہ مقرر نہیں کیا جا سکتا، یہ راز خدا بندی ہے۔ جو لوگ رمل و جعفر وغیرہ سے حساب کر کے آپ کے ظہور کا زمانہ معین کرتے ہیں اور اشتہار دیتے رہتے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہ کرنا چاہیے، وہ بالکل غلط ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ اس رسالے کے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں۔